لرنرڈ ہیلپلیسنس، یہ ایک نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان یہ یقین کر لیتا ہے کہ اس کا اپنی صورتحال پر کوئی کنٹرول نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش ہی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا انسان زندگی میں ناکام اور غریب رہتا ہے۔ سیکس ایڈکشن، جنسی لت پڑ جانے سے انسان ہر وقت جنسی خیالات میں مبتلا رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مثبت سوچ نہیں رکھ پاتا اور زندگی میں ناکام رہتا ہے۔ لو سیلف ایفیکیسی، اپنی کامیابی یا اپنی صورتحال کو بہتر بنانے کی اہلیت پر شک کرنا، جس کی وجہ سے ترقی کرنے کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے اور انسان مزید کچھ کرنے کی ہمت چھوڑ دیتا ہے۔ وومنائزنگ، عورتوں کی ہوس ہونا اور ہر وقت طرح طرح کی عورتوں کے پیچھے بھاگتے رہنا، جس کے سبب انسان کی مثبت صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں اور وہ نہ صرف ترقی نہیں کر سکتا بلکہ پہلے سے موجود پیسہ بھی لٹا بیٹھتا ہے۔ سوشل کمپیریزن، دوسروں کی مالی ترقی کے ساتھ غیر صحت بخش موازنہ، جس کی وجہ سے انسان میں احساس کمتری پیدا ہوتی ہے اور وہ اپنی مالی حالت کو بہتر بنانے کے لیے حوصلہ ہار جاتا ہے۔ انٹائٹلمنٹ مینٹالٹی، کسی طرح کی کوشش یا کام کے بغیر استحقاق کا احساس، یا کسی انسان کی یہ سوچ کہ وہ مراعات لینے کا حق رکھتا ہے، جیسے کسی بڑے آفیسر یا جاگیردار کے بچے وغیرہ۔ ایسی نفسیات انسان سے کچھ کرنے کی تحریک چھین لیتی ہے اور وہ انسان بدلتے حالات کو بھانپ نہیں پاتا اور ذلیل ہوتا ہے۔ انٹر جنریشنل ٹرانسمیشن آف پاورٹی، نسل در نسل غریب رہنا نفسیاتی طور پر متاثر کرتا ہے اور انسان غربت کو معمول سمجھنا شروع کر دیتا ہے، جیسے خانہ بدوش یا بیکاری وغیرہ۔ انٹر پرسنل کانفلکٹ، رشتہ داروں سے تنازعات اور جذباتی الجھنیں انسان کو اپنی زندگی میں بہتری لانے کی مثبت سوچ کو ختم کر دیتے ہیں۔ امپلسو بیہیویئر، انسان میں طویل مدتی مالی استحکام پر قلیل مدتی تسکین کو ترجیح دینے کے رجحان کا ہونا، جس کی وجہ سے مالیاتی فیصلہ سازی کمزور ہوتی ہے اور انسان کی زندگی میں مسلسل غربت رہتی ہے۔ فکسڈ مائنڈ سیٹ، انسان کا یہ یقین کہ اس کی صلاحیتیں اور حالات بدل نہیں سکتے، جس کی وجہ سے اس کی مالی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش اور آگے بڑھنے کے حوصلے کی کمی رہتی ہے۔ ایکسٹرنل لوکس آف کنٹرول، انسان کا یہ عقیدہ کہ بنیادی طور پر بیرونی قوتیں یا قسمتی حالات کو بدل سکتے ہیں، اس عقیدے کی وجہ سے وہ مالی چیلنجوں سے نمٹنے میں خود ذمہ داری نہیں لیتا اور کسی کام کا آغاز نہیں کر پاتا۔ کوگنیٹیو بائسز، شارٹ کٹس لینے کا رجحان اور کمزور دماغ کی وجہ سے فیصلے لینے میں غلطیاں کرنا کمزور مالیاتی اور مستقبل کے لیے مؤثر منصوبہ بندی کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔
پاورٹی سٹگما، غربت کے بارے میں منفی دقیانوسی تصورات اور معاشرتی عقائد جیسے کہ غربت کوئی اچھی چیز ہے خود اعتمادی کو متاثر کر سکتے ہیں اور کسی کی مالی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں۔ فائنانشل فیٹلزم، یہ سوچ رکھنا کہ مالی بہتری ممکن نہیں ہے یا حقیقت میں امیر ہونا ممکن ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان حالات کو بدلنے کی کوشش کی بجائے حالات سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ اکانومک اینگزائٹی، ہر وقت اپنی موجودہ غربت کے بارے میں پریشان اور اضطراب میں رہنا انسان سے بہتر فیصلے کی صلاحیت چھین لیتا ہے، اور ایسے الجھے ہوئے ذہن کے ساتھ انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ اسکارسٹی مائنڈ سیٹ، جب انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ اس کے پاس وسائل محدود ہیں اس لیے انہیں جمع کرنا بہتر ہے، وہ غریب رہتا ہے، کیونکہ وہ بہت سے ایسے مواقع ضائع کر دیتا ہے جن میں سرمایہ کاری کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ٹراما اینڈ سٹریس، رشتے ناتوں میں ملنے والے صدمے اور دائمی تناؤ کے تجربات بھی غربت کی وجہ ہیں، کیونکہ ایسی صورتحال میں انسان کسی طرح کے علمی کام اور فیصلہ سازی نہیں کر پاتا۔ سوشل ایکسکلوژن، سماج اور دنیاوی کاموں سے کٹ جانا اور تنہائی کا شدید احساس ہونا بھی انسان کو عدم استحکام سے دوچار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا۔ ایموشنل ڈسٹریس، مسلسل جذباتی تکلیف جیسے ڈپریشن یا اضطراب جو مالی منصوبہ بندی اور بہتری سے متعلق تحریک اور فیصلہ سازی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اکانومک فیٹلزم، یہ عقیدہ کہ کسی انسان کی تقدیر یا زندگی میں ملنے والی دولت پہلے سے طے شدہ ہے اور اسے بدلا نہیں جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے انسان سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈپینڈنسی سائنڈروم، یہ ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جس میں انسان ہر وقت بیرونی مدد یا دوسروں پر انحصار کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی مالی حالات کو آزادانہ طور پر بہتر بنانے کی کوشش ترک کر دیتے ہیں۔ انٹرنلائزڈ آپریشن، معاشرتی جبر اور امتیازی سلوک کو قبول کر لینا کہ کوئی انسان کسی خاص کام کے لیے ہی بنایا گیا ہے اور وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا، جیسے چپڑاسی کا بچہ چپڑاسی ہی بنے گا یا کسان کا بیٹا کسان ہی رہے گا وغیرہ۔ فائنانشل پروکریسٹینیشن، انسان میں مالی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی میں تاخیر یا سستی کا رجحان ہونا، جس کی وجہ سے مالی ترقی اور استحکام کے مواقع ضائع ہو جاتے ہیں۔ ڈیٹ ایورشن، درست وقت پر قرض لینے اور مالیاتی خطرہ مول لینے سے سخت نفرت کرنا بھی انسان کو سرمایہ کاری اور ترقی سے روکتا ہے۔ inadequate فائنینشیل ایجوکیشن، بزنس اور مالیاتی تعلیم تک رسائی یا اس کی سمجھ بوجھ کی کمی کی صورت میں انسان اگر سرمایہ کاری کر بھی لے تب بھی وہ نقصان اٹھاتا ہے۔
ڈرگز ایڈکشن، نشے کا مسلسل استعمال انسان کو مالیاتی بد انتظامی سے دوچار کر دیتا ہے اور وہ طویل مدتی مالی استحکام پر توجہ مرکوز نہیں کر پاتا۔ وکٹم مینٹالٹی، ایک ایسی نفسیاتی حالت جس میں افراد اپنے آپ کو مستقل طور پر مظلوم سمجھتے ہیں اور حالات کو کوستے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ ان کو لوگ آگے نہیں بڑھنے دیتے۔ یہ پسماندہ ذہنیت انسان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ بیڈ کمپنی، مایوس اور ناکام لوگوں کی صحبت میں رہنے سے انسان اپنی ترقی اور خوشحالی کے متعلق مثبت نہیں سوچ سکتا ہے۔ لیک آف فوکس، کسی ایک چیز یا مقصد پر توجہ مرکوز نہ کر سکنے سے انسان ترقی نہیں کر سکتا۔ سائیکلیکل پیسمزم، اپنے مستقبل کے بارے میں ہر وقت مایوس رہنا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا یا میرا مستقبل کبھی بہتر نہیں ہو سکتا، انسان کو اپنی ترقی کے لیے عملی اقدام اٹھانے سے روکتا ہے۔ ریجیکشن سینسٹیوٹی، مسترد ہونے یا ناکامی کا حد سے زیادہ خوف ہونا انسان میں ترقی کے لیے ملنے والے مواقع حاصل کرنے کی ہچکچاہٹ پیدا کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کبھی خوشحال نہیں ہو پاتا۔ امپوسٹر سائنڈروم، اس نفسیاتی حالت میں انسان کامیابی حاصل ہونے کے باوجود اپنی صلاحیتوں اور ہنر کو شک کی نظر سے دیکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید کچھ کرنے کی تحریک اور ہمت کھو بیٹھتا ہے۔ سوشل ڈیزائربلٹی بائس، اس میں لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنی حقیقی حالت کی بجائے مصنوعی حالت یا خود کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کی مہارت، مالی مدد یا وسائل حاصل کرنے سے گریز کرتے رہتے ہیں، اس لیے خوشحال زندگی کے اصول میں ناکام رہتے ہیں۔ فیئر آف سکسیس، کچھ لوگوں کو نفسیاتی طور پر کامیابی اور اس کے ساتھ جڑی ذمہ داریوں کا شدید خوف ہوتا ہے، اس لیے وہ کامیابی اور ترقی سے دور بھاگتے ہیں۔ پرفیکشنزم، حد سے زیادہ اعلیٰ معیارات کو قائم کرنے کا رجحان ہونا، جس میں انسان ناکامی کے خوف کی وجہ سے بہترین وقت، موقع اور حالات کا انتظار کرتا رہتا ہے جو اس کی زندگی میں کبھی نہیں آتے، جس کی وجہ سے وہ ترقی کا قیمتی وقت اور موقع ضائع کر دیتا ہے۔ ایکسٹرنل ویلیڈیشن، خاندان اور معاشرے کی تعریف اور منظوری پر بہت زیادہ انحصار کرنا، ایسی صورت میں جب تک انسان ایسی کوئی بیرونی تحریک محسوس نہیں کرتا، اس وقت تک مالی خطرات مول لینے اور مواقع حاصل کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے۔ فائنانشل ایوائڈنس، کچھ لوگوں کی یہ نفسیات ہوتی ہے کہ وہ اپنی اور خاندان کی مالی منصوبہ بندی اور ذمہ داری لینے سے اجتناب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ترقی کی کوشش کبھی نہیں کرتے۔ فیٹلسٹک بلیفز، انسان کا یہ عقیدہ کہ مستقبل پہلے سے متعین ہے اور تبدیل نہیں کیا جا سکتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مالی حالات کو بہتر بنانے کے اقدام نہیں کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے
کہ جو کچھ اس کی قسمت میں لکھا ہے وہ خود ہی مل جائے گا۔ ہائپربولک ڈسکاؤنٹنگ کسی انسان کا یہ رویہ کہ وہ طویل مدتی مالیاتی منصوبہ بندی اور استحکام کی بجائے انعامات یا کسی لاٹری لگ جانے کو ترجیح دیتا ہو، وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ رسک ایورشن سکون پسندی کی وجہ سے معاشی اقدامات اور غیر یقینی صورتحال سے نفرت کرنا انسان کو ترقی سے دور رکھتا ہے۔